قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام۔ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست لوگ ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی، ایک اللہ، ایک رسول اور ایک کتاب یعنی قرآن تھا۔ اس کے بعد روایات لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، تو لوگوں نے روایات کو قرآن کے برابر لا کے کھڑا کر دیا اور قرآن جیسا ماننا شروع کر دیا۔ اللہ کی جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ دوستو، جو روایت پرست ہیں ان کا ماننا ہے کہ حضرت یحییٰ نعوذ باللہ نامرد تھے، یعنی ان کا مردانہ سسٹم تھا ہی نہیں۔ اب آپ کہتے ہیں یورپ والے کارٹون بناتے ہیں، کہاں سے بناتے ہیں؟ قرآن میں تو یہ چیز نہیں لکھی ہوئی۔ یہ تفسیریں اور یہ جو روایات آتی ہیں، یہ ساری گندگی وہاں سے اٹھا کے نا۔ اب آپ کی خدمت میں پہلے ایک آیت پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد جو روایت پرست ہیں ان کا موقف پیش کروں گا، اور آخر میں پھر اپنا موقف پیش کروں گا۔ دوستو، سورہ آل عمران 39 نمبر آیت آپ کھولیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں درمیان سے پڑھ رہا ہوں۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ جب اللہ پاک نے بشارت دی نا حضرت زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی، تو یہ لفظ حصور سے نا، یہ لفظ حصور سے جو روایت پرست لوگ ہیں وہ مراد لیتے ہیں کہ اس سے نامردی مراد ہے۔ دوستو، آپ کے سامنے بھی روایات آپ کی اسکرین پہ اسکرین شاٹ آ رہے ہیں۔ تفسیر طبری 5495۔ سعید بن مسیب ابن العاص صحابی سے، اور وہ نبی علیہ السلام سے روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگلی روایت جو ہے 5496، یہ تابعی سعید بن مسیب سے مروی ہے۔ اسی طرح ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے نبی علیہ السلام تک مرفوع روایت کی ہے کہ یہ والی جو آیت ابھی میں نے پڑھی تھی نا درمیان سے، نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور زمین سے کچھ اٹھایا، جیسا کہ آپ ابھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ زمین سے کچھ چیز اٹھائی نبی نے اور کہا ان کا عضو، یعنی حضرت زکریا کا عضو، یعنی جو ان کی شرمگاہ تھی، جو ان کا پرائیویٹ پارٹ تھا، ان کا عضو اس جیسا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی اور پیغمبر کا تمسخر اڑائیں؟ یہ مذاق اڑانا نا کہ آپ کسی کی شرمگاہ پر کمنٹ کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیے، بڑے بڑے پہاڑ آ رہے ہیں روایتوں کے۔ آپ کی اسکرین پہ ابھی چل رہی ہے روایت۔ یحییٰ بن سعید القطان نے اپنی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ آپ لوگ سمجھے؟ امید ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ اپنی انگلی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کی جو شرمگاہ تھی وہ اتنی تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، کوئی عام بندے کی بات نہیں ہو رہی۔ اور یہ روایت پرست ان روایتوں کو صحیح مانتے ہیں۔ ابھی آپ کی اسکرین پہ تفسیر ابن کثیر، اسی آیت کے ذیل میں جو ابن کثیر صاحب کا جو موقف ہے وہ رکھ رہا ہوں۔ ابن کثیر کہتے ہیں موقوف روایت کی سند صحیح ہے، یعنی یہ روایت صحابی تک ٹھیک ہے۔ بعض لوگ مرفوع یعنی نبی تک بھی صحیح روایت مانتے ہیں۔ اچھا، ایک اور مرفوع روایت ہے
ایک اور مرفوع روایت کے مطابق نبی علیہ السلام نے کپڑے کے پھندے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یعنی کپڑے کے پھندے کے مراد یہ کہ کپڑے کو جمع کر کے نا ایک ایک کیا کہنا چاہیے ایک امیج سا بنایا، کپڑے کو جمع کر کے بتایا کہ ان کا وضو اس جیسا تھا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق آپ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، تنکا چھوٹا، اور کہا اس جیسا تھا۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مذاق بنائیں، کبھی زمین سے تنکا اٹھا کے کہہ رہے ہیں ہاں اتنا تھا، کبھی کہہ رہے ہیں کپڑے کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں کہ اتنا تھا۔ کوئی عقل کو ہاتھ لگاؤ بھائی، یہ روایتوں نے آپ لوگوں کی دماغ خراب کر دیے ہیں بچپن سے نا۔ جس طرح جو مریض ہوتا ہے نا، مریض اس کو آپریشن سے پہلے اینیتھیزیا دیا جاتا ہے نا، بے ہوشی کا انجیکشن دیا جاتا ہے، یا اگر چھوٹا آپریشن ہے جس کے اندر بے ہوش کرنا ضروری نہیں ہے تو اس کو سن کر دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو روایتوں کے انجیکشن لگا لگا کے نا آپ کے دماغ سن ہو چکے ہیں۔ اب جب قرآن کا موقف ہم پیش کریں وہ آپ کے دماغ پہ اثر نہیں کر رہا، کیوں؟ دماغ سن ہو چکا ہے نا۔ اس لیے آپ کو پہلے چھوٹی چھوٹی ہم گولیاں دے رہے ہیں، ہر روز گولی دیتے ہیں نا، تاکہ وہ جو سن پن ہے نا وہ ختم ہو۔ دوستو اب مجھے بتائیں، میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ آپ کے اسکرین پہ آ رہی ہے روایت، یہ ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے بھی اپنی سند سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ان کا جو پیشاب والی جگہ ہے وہ مکارہ تھی، کسی کام کی نہیں تھی اور چھوٹی سی تھی، جیسے کہ روایت میں آتا ہے نا تنکا چھوٹا سا اٹھایا اور کہا کہ اس جیسا۔ اب بتائیں، یہی چیز شیعہ حضرات کی کتب میں بھی ملتی ہیں، یہی روایت ان کے ہاں بھی ہے۔ اب بتائیں، روایت پرست لوگ ہیں وہ تو ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پہ، وہ تو کہتے ہیں نہیں جی چونکہ روایت میں آ گیا اور سند بھی ٹھیک ہے، ان کے مطابق سند ٹھیک ہے، اس لیے وہ مانتے ہیں ان چیزوں کو۔ کبھی کہتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا بگایا، مجمع بنی اسرائیل میں ننگا دوڑایا، جس طرح ہے نا صحیح بخاری میں۔ کبھی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، کبھی کہتے ہیں نعوذ باللہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ایک سپاہی کی بیوی پہ نظر رکھتے تھے، جیسے کہ روایات میں آتا ہے۔ مطلب کوئی پیغمبر چھوڑا نہیں انہوں نے۔ ہم لوگ الحمدللہ ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم اللہ کے پیغمبروں کا دفاع کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک اس جسم کے اندر روح موجود ہے۔ دوستو حضرت یحییٰ علیہ السلام کون ہے نا؟ پہلے تو ان کا آپ سے تعارف کراتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے یہ روایت جو ہے نا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نامرد تھے، حصور کا یہ مطلب نہیں ہے۔ حصور کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں جو گندگی یا جو جنسی خیالات آتے ہیں ان سے ان کے دل کو پاک صاف کر رکھا تھا۔ استطاعت ہونے کے باوجود، مردانہ سسٹم ہونے کے باوجود، آپ پوچھیں گے آپ کو کس طرح پتہ لگا؟ قرآن سے جواب دیں گے، ٹینشن نہ کریں۔ آپ کھولیں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔ زکریا علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذریۃ طیبہ۔ اب مجھے بتائیں جو ذریۃ طیبہ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اچھی ذریت۔ اچھی ذریت کیا ہوتی ہے؟ اچھی اولاد۔
اچھی اولاد نامرد ہوتی ہے. ایک پیغمبر اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کا سسٹم نہیں تھا کہ یہ قرآن کے مطابق ہے. زکریا علیہ السلام اتنے بڑے درجے والے انسان وہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے اچھی اولاد کی. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ نے ان کی دعا نہیں قبول کی؟ اچھی اولاد، انہوں نے اچھی اولاد مانگی تو اور اللہ نے ان کو ایسا بیٹا دے دیا کہ جس کا جو نمر تھا. نعوذ باللہ من ذالک. دوستو اگلی آیت جو ہم کھولیں گے نا وہ ہے سورہ انعام کی 84 نمبر آیت. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. یہ اللہ پاک درجے بتا رہے ہیں. میں نے ابھی بتایا نا زکریا علیہ السلام کو، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو اللہ ان کے مرتبے بتا رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سب صالحین میں سے تھے. اور آپ کہہ رہے نہیں وہ صالحین میں سے تو تھے لیکن نامرد تھے. کتنی گستاخانہ بات ہے. اور علماء مزے کی بات، اچھا میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں؟ میں علماء ان چیزوں کو مانتے ہیں. آپ کو یقین نہیں آتا نا، آپ کسی یہ جو تفسیر کرتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے بڑے شیخ القرآن اور شیخ الحدیث اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے ساتھ وہ لگائے ہوتے ہیں القابات، آپ ان سے جا کے پوچھیں. آپ کہیں حضور یہ حصور کا مطلب کیا ہے؟ وہ بولے گے جی وہ ان کا سسٹم تھا ہی نہیں، وہ تو نامرد تھے. یقین نہیں ہے تو آپ آزما کے دیکھ لیجئے. عام مولوی کے پاس نہیں جانا مسجد کے، انہیں اتنا نہیں پتہ ہوتا. انہوں نے صرف خطبے رٹے ہوتے ہیں. جو بڑا عالم ہے نا اس سے رابطہ کرنا. آپ انجینئر علی مرزا سے دیکھیں، مفتی طارق مسعود، مفتی منیب الرحمن، یہ جو وہ دیوبندی کا بڑا مفتی ہے، کیا کہتے ہیں، مفتی تقی عثمانی. ان تک اگر آپ کی پہنچ ہے تو آپ پوچھیں اس کا کیا مطلب ہے حصور کا. وہ بولیں گے نامرد. نعوذ باللہ من ذالک. دوستو آپ اگلی جو کھولیں گے نا آپ سورہ مریم کی 7 نمبر آیت. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اللہ پاک حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دے رہے ہیں میں آپ کو ایسا بیٹا دوں گا، اس سے پہلے یہ نام جو ہے نا یحییٰ، یہ نام کسی کا نہیں ہے. مطلب ایک جو نا خاص چنا ہوا بندہ. اور آپ کہتے ہیں وہ چنا ہوا بندہ نامرد نکلا. نعوذ باللہ من ذالک. کتنے افسوس کی بات ہے. یہ تو میں اس پہ ویڈیو بنا رہا ہوں. آپ پورا یوٹیوب سرچ کریں، آپ کو اس موضوع پہ کوئی ویڈیو ملے گی. آپ لوگوں نے مذاق بنایا ہوا اللہ کے پیغمبروں کو. یہ جو مدرسوں میں جو دیوبندی بریلوی شیعہ اہل حدیث یہ 5 7 8 سال بچوں کو جو کورس کرا کے عالم بناتے ہیں نا، کسی کے اندر جرت نہیں ہے کسی اسٹوڈنٹ میں کہ اپنے کسی بڑے سے پوچھے یار یہ کیا بکواس لکھی ہے تم لوگوں نے، اور ہمارے گلے سے آپ یہ اتارنا چاہ رہے ہو، ہمیں ہضم کروانا چاہ رہے ہو. میں نے کہا ہے نا دماغ سن کی ہوتا ہے. دوستو سورہ مریم کی 12 نمبر آیت سے آپ دیکھیں گے. یہ ساری آیتیں آپ کی اسکرین پہ بھی چل رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیّا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیّا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیّا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیّا. ہاں جی، وہ جو حضرت زکریا علیہ السلام کا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو نامرد کہتے ہیں، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ سلام ہے جس دن یہ پیدا ہوا. کون؟ جی یحییٰ علیہ السلام. اور جس دن یہ فوت ہوگا اور جس دن یہ اٹھایا جائے گا. اتنا بڑا مرتبہ. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں سلام کہا تھا. قرآن میں آیت ہے نا، یہاں پہ اللہ یحییٰ علیہ السلام کو سلام بھیج رہا ہے.
اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا، جس پہ اللہ سلام بھیج دے، سلامتی ہو جس پہ، کیا وہ نامرد نکل سکتا ہے؟ عقلی دلیل ہوتی ہے یہ جو روایت پرستی کے جو انجیکشنز ہیں نا، ان سے نکلیں۔ زکریا علیہ السلام نے ذریۃ طیبہ کی دعا کی، اچھی اولاد دے، تو کیا اچھی اولاد میں نامردی آتی ہے؟ آپ خود سوچیں، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے۔ دوستو، اس طرح کی روایات جو ہے نا، یہ ایک چور دروازہ ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے خلاف آپ کو بتائیں گی جی وہ تو عام آدمی تھے، اتنی وہ بس زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس عام لوگ تھے۔ کبھی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ننگے بھاگ رہے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، کبھی کہتے ہیں وہ یحییٰ علیہ السلام جو اس زمین سے نبی علیہ السلام نے کچھ تنکا اٹھایا اور کہا یہ ان کی اس طرح تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح تو کوئی گلی محلے کا اوباش یہ بات نہ کرے کسی کے بارے میں، نبی کے بارے میں تصور کرنا کہ نبی کسی کی پرائیویٹ پارٹ پر، اس کی جنسی عضو پر گفتگو کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوستو، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، انشاءاللہ جب تک جان میں جان رہی اسی طرح دفاع کریں گے۔ کمنٹس میں بعض لوگ آتے کے تنقید کرتے ہیں نا کہ آپ قرآن کی بات کرتے ہیں، بے شک کوئی کمنٹ کرے، کوئی گالی دے، کوئی برا بلا کہے، کوئی بات نہیں، پیغمبروں کو نہیں چھوڑا تو ہم کون سی کھیت کی مولی ہے نا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ قرآن زندہ باد۔